سورہ انعام چھٹی نمبر سورہ، آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی کہ جو مجھ پر وحی کی گئی۔ یہ خاص طور پر قریش کے لوگوں کو، مکے والوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ قرآن مجید کو، اللہ کے کلام کو، اس کی دعوت کو مانیں، توحید کو مانیں، آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دہی کو مانیں۔ وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو وہ نہ ماننے کے بہانے تلاش کر رہے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ اگر اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو برائے کرم کچھ ہمیں دکھائیں ایسی چیزیں جس سے کہ ہمیں آپ کے دعوے پر اطمینان ہو۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے آپ کہیے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، اور نہ یہ کہا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس وحی کو فالو کر رہا ہوں، پیروی کر رہا ہوں جو میرے اوپر نازل کی گئی۔ یعنی اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس وحی کے بارے میں کریں، میرا جو دعویٰ ہے اس دعوے کی بنیاد پر گفتگو کریں۔ یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ جب کچھ لوگ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر وہ ٹال مٹول کرنے کے لیے باتوں کو ان معاملات میں الجھاتے ہیں کہ جو ارریلیونٹ ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو سمجھو، اس کے بارے میں سوال کرو، کوئی اعتراض اٹھتا ہے تو اس پہلو سے کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس وحی نازل ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی آپ دکھائیں، کوئی باغ لہلہاتا ہوا نکال کے، کوئی آسمان سے فرشتہ اترتا ہوا دکھائیں، یا ہمیں کچھ غیب کی باتیں بتائیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، میں یہ دعوی نہیں کر رہا ہوں۔ میرا دعویٰ تو بڑا سادہ ہے کہ جو مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کا پیغام ہے، اور یہ میں تم لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ کہیے کہ کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یعنی میرا تو یہ سوال ہے، میں تو تم کو یہ سوال پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے، افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اندھے اور بینا یہ کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یعنی اگر موت کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک، بنانے والے کے نزدیک، اندھے اور دیکھنے والے، برے اور اچھے، اصول کے مطابق زندگی گزارنے والے اور بالکل لاپرواہ لوگ، اس کی نگاہ میں سب برابر، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں آنے والی۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو تمہیں اس کی دعوت دے رہا ہوں نا۔ تو میری اس دعوت میں، میرے اس دعوے میں، میری اس دلیل میں کیا کمزوری ہے؟ میں تو تمہیں یہ حقیقت بتانے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے وحی کے ذریعے سے یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسانوں کے اعمال اور رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بگاڑ دیتے ہیں اور اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ اس کی فطرت کی قدر کرتے ہیں اور وہ روشنی میں آ جاتے ہیں۔
وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں. تو تمہارا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی اور دونوں برابر ہو جائیں گے, غور نہیں کرتے ہو. یہ اس کا ایک پہلو. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو, جو اس دنیا میں حقیقت کو دیکھنے والا ہے, جس کی نگاہ میں حقیقت پسندی ہے, وہی ہے نا کہ جو اس پیغام کو بھی سمجھے گا. وہ شخص کہ جو دنیا میں سچائی کے معاملے میں اندھا ہے, وہ اس سچائی کو کیسے جانے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو یہ جو تم فضول قسم کے سوالات کر رہے ہو, یہ اگر تم چھوڑ کر حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو تو تمہیں بات سمجھ میں آ جائے. لیکن افسوس کہ حقیقت کو تو وہی جانے گا کہ جو دیکھنے والا ہے, جو دنیا میں پہلے سے ہی اندھا ہے, جس کے نزدیک اس کی خواہش, اس کے فائدے, اس کے مقاصد اصل چیز ہیں. تو وہ آخر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس روشنی کو کیسے دیکھ سکے گا کہ جس کے لیے واحد شرط یہ ہے کہ آدمی دیانتدار ہو. وانذر بہ الذین یخافون, اور اے پیغمبر آپ خبردار کر دیجئے بہی, اس کے ذریعے سے, یعنی قرآن کے ذریعے سے, الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم, ان لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ جو ڈرتے ہیں کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور میں, پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. کیا خبردار کیجئے؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع, کہ ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی حامی ہوگا, نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. لعلہم یتقون, تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. اس آیہ مبارکہ میں 3 باتیں بیان کی گئی. ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ خبردار کرنا اس قرآن کے ذریعے ہوگا, تقریروں سے نہیں ہوگا, کہانیوں سے نہیں ہوگا, بلکہ قرآن سے ہوگا. اس لیے کہ قرآن کے علاوہ جب آپ خبردار کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ڈرائیں, آپ محض خوف پیدا کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بڑائی اور عظمت لوگوں کو کے سامنے پیش کریں, سٹوریز سنائیں جس میں وہ بہہ نکلیں, اور بجائے اس کے کہ بات کو سمجھیں وہ کسی اور رخ کو اختیار کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے کہ آپ نے خبردار کرنا ہے, لوگوں کو دعوت پہنچانی ہے, اور وہ بھی صرف یہاں سے اس قرآن کو پیش کرنا ہے. اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو واضح کرنا ہے, اس میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دینے ہیں, لیکن فوکس یہاں ہوگا. یعنی لوگوں کو خبردار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی تقریر کرو کہ جس سے وہ رونے لگے, ان کو موت یاد آ جائے, قبر کی ایسی تفصیلات بیان کرو کہ ان کو راتیں ان کی نیندیں اڑ جائیں. نہیں, یہ مقصد ہی نہیں ہے, یہ فضول باتیں ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس میں اللہ نے لوگوں کو خبردار کرنے, سمجھانے کے لیے وہ سب کچھ رکھ دیا ہے جو انسانوں کی ضرورت ہے. دنیا میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے امبیلنس, افراط و تفریط. یا بندے ادھر کی طرف حد کو نکل جاتے ہیں یا ادھر حد کو نکل جاتے ہیں, یا بندے مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں, یا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے کہیں بند کر دو, تنگ کسی کمرے میں اندھیرے میں, اور ڈراؤ ان کو. یہ خدا کا کلام ہے جو دونوں طرح کے ایکسٹریم سے آزاد ہے. اسی کو پڑھنا ہے, اسی کو سنانا ہے, اسی کو سمجھنا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہی گئی. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ جو آپ خبردار کریں گے, کن کو کریں گے؟ کریں گے تو سب کو, لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم, جو یہ اندیشہ رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونا ہے, حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے, انہی کو اس سے فائدہ ہوگا. جو بے پرواہ ہیں, جو دنیا کی لالچ میں اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی اور بات کی طرف نگاہ کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے, نہیں, ان کو کچھ نہیں ہوگا. سو خدا خوفی کو پیدا کرنا
یعنی یہ ضروری ہے. ہمارے اندر جو اللہ نے فطرت رکھی ہوئی ہے اس فطرت کو آپ نے صاف ستھرا رکھنا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے اندر یہ اندیشہ ہوگا کہ یار یہ تمہیں جواب دینا ہے، آئی ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل. یہ دنیا تو ناکافی ہے، اس میں جواب دہی نہیں ہوتی تو کہیں اور ہوگی. اس سے پھر آدمی کو فائدہ پہنچے گا. تیسری بات یہ آیت بتا رہی ہے کہ تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ کا خوف اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی جواب دہی کا احساس پیدا ہونا ناممکن ہے. اگر آپ کی امید شفاعت سفارش پر بچ جائیں گے انشاءاللہ، تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کے اوپر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو اس بات کی امید ہے کہ خار ہیں بدکار ہیں مگر تیرے محبوب کی امت سے، اس لیے انشاءاللہ پور پرفارمنس کے باوجود، زیرو پرفارمنس کے باوجود، نیگیٹو پرفارمنس کے باوجود ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس کے نتیجے میں ساری دین کی قرآن کی دعوت ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے اندر خوف نہیں پیدا ہوگا، آپ کے اندر اپنے عمل کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا. تو یہ تینوں باتیں بیان کی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اور بھی کنفیوژنز ہیں، اللہ کی رحمت بہت زبردست ہے اور فلاں فلاں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں، انسان کے اندر وہ رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں، وہ بہانے بنانے کے موقع فراہم کر دیتی ہیں کہ جس کے بعد آدمی اپنے آپ کو آخرت کی جواب دہی، اللہ کے حضور میں پیشی کے احساس کے تحت برائی سے نہیں روکتا، وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور نہ دھتکاریے ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، یریدون وجہ، اس کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہوئے. یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ کو اس کی بڑی خواہش تھی، اور یہ بڑی فطری بات ہے کہ ایسا ہونا ہی چاہیے تھا کہ آپ اپنے قوم کے لوگوں کے ایمان کے بارے میں بہت خواہش مند تھے. تو آپ خاص طور پر قریش کے لیڈرز کو اہمیت دیتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں تو سارا معاشرہ مسلمان ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے اس زمانے میں تو خاص طور پر قبائلی زندگی میں اگر قبیلے کا سردار کوئی مذہب اختیار کر لے تو سارا قبیلہ کنورٹ ہو جاتا. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک زمانے میں ملیشیا کے لوگ مسلمان ہو گئے اس لیے کہ ان کا راجہ مسلمان ہو گیا. تو راجہ مسلمان ہو گیا عربوں کے اچھے طور طریقے دیکھ کے، تو اگلے دن سارے ہی لوگ مسلمان ہو گئے. یہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی یہ فطری خواہش تھی، لیکن وہ ظالم قریش کے لیڈرز متکبر لوگ تھے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہاؤ کین وی لسن ٹو یو، آپ کے ساتھ تو یہ گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، غریب قسم کے غلام ہوتے ہیں، ہمارا ان کا کیا مقابلہ. گیٹ ریڈ آف دیم، دھتکار دیں ان کو، تو پھر ہم ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سنیں. ظاہر ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آتا کہ ایسا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اس انداز میں تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ خواہش تمہاری کبھی پوری نہیں ہوئی، اور یہی تمہارا تکبر ہے جس کی وجہ سے تم لوگ ایمان سے محروم ہو. ان کے ہاں یہ فلسفہ تھا، آدمی کو جب ذہن ملتا ہے تو اللہ اللہ، آدمی سچائی کو، حق کو، دین کو، ایمان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ایسے ایسے دلائل لے کر آتا ہے. ان کی آرگومنٹ تھی کہ اس دنیا کو کون چلا رہا ہے. یہ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آدمی کو سٹائل آف پریزنٹیشن سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. بندہ زبردست میک اپ کر کے آیا ہے، آواز میں اس کے کرج ہے، سٹائل میں اس کی امپریسو انداز ہے، بندہ کہتا ہے واہ سبحان اللہ.
بڑی زبردست بات کر رہے ہیں. نہیں، اس کے کنٹینٹس دیکھیں، اس میں جو اصل بات ہے، حقیقت. ہو سکتا ہے ایک بیچارہ سادہ سا آدمی، اس کی بات بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، لیکن بات وہ صحیح کر رہا ہے. سو وہی کہتے تھے کہ خدا چلا رہا ہے نا یہ دنیا، تو مانتے ہو نا، اسی کی تقسیم ہے. یہ جو لوگ ٹٹ پونجے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، ان کو کیوں کامیابی حاصل ہوئی؟ وائی ڈڈ دے ناٹ گیٹ واٹ وی ہیو گاٹن؟ ہمیں کیوں اقتدار ملا، ہمیں کیوں مال ملا، ہمیں کیوں خانہ کعبہ کی متولی ہونے کا شرف ملا؟ وائی ناٹ دیم؟ سو جب یہاں ہم کامیاب ہیں تو وہاں ہم کامیاب کیوں نہیں ہوں گے؟ وہی خدا کیا وہاں نہیں ہوگا؟ کیا بات ہے جی. اگر سوچے بندہ تھوڑا سا بے وقوف ہو جائے تو بڑی زبردست بات ہے. اور ذرا اپنے اندر یہ خواہش پیدا کر لے کہ یار اس فلسفے کو ماننے کے نتیجے میں ادھر تو موجیں ہیں ہی، اس کا بڑا امکان ہے ادھر بھی موجیں ہوں. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسٹ ڈونٹ بادر اباؤٹ، ان کی اس بات کو بالکل کوئی اہمیت نہ دو، اور مت تم دھتکارو ان کو. یہ دھتکارنے کا لفظ بڑا سخت ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حضور کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ آپ کے اندر یہ خواہش تھی. نہیں، ان کے اندر کی اس بات کو یوں بیان کیا اور ان کو خطاب نہیں کیا یہ بتانے کے لیے کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں براہ راست ایڈریس کیا جائے. تو یہ سختی حضور کی طرف رخ کر کے ان کے لیے اصل میں مقصود رکھی گئی. یہ قرآن کا سٹائل ہے کہ یہ بات بیان کرنا کہ اپنے کو سامنے رکھ کے ڈانٹنا اور مراد اس سے دوسرا نہیں، یعنی رخ دوسرے کی طرف ہو. ہرگز نہ دھتکاریے آپ ان کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کی طلب میں. یہ ظاہر ہے کہ اللہ کا ایک اظہار محبت ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ جو اس کو یاد کرتے تھے صبح و شام. کوئی بھی ان کی حیثیت ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ان کے دل پاک تھے، ان کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی آرزو تھی. وہ اسی کے لیے جینے اور مرنے کے لیے تیار تھے. خدا تعالیٰ نے کیا بہترین تعریف کیا، یعنی ان کو کس قدر کنڈیم کیا ہے کہ ہرگز نہ کیجیے، اور ان کی کتنی تعریف. یہ کیا ہے یہ لوگ، یہ مجھے کیوں پسند ہیں، یہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی کی طلبگار ہوتے. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم. ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ آپ پر نہیں ہے. یعنی اے پیغمبر، یہ جو لوگ ہیں جن کی ایمان لانے کی خواہش میں یہ امکان پیدا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ماننے والوں کو چھوڑ دیں، یہ نہ ماننے والوں کی آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر آپ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اگر نہیں چھوڑیں گے تو یہ نہیں ہوں گے، تو اس سے کوئی آپ کو نقصان ہوگا. نہیں، ان کو بھی بتا دینا چاہیے کہ وما من حسابک علیہم من شیء، آپ کے حساب میں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. سو وہ آپ کی فکر کرنا چھوڑ دیں کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ ایمان لے آئیں گے. نہیں اے پیغمبر، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کسی کے اندر ایمان ٹھونس دیں جبکہ وہ ناجائز ان ریزنیبل ڈیمانڈز کر رہا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور ان کو بھی بتا دیں کہ آپ کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے کہ جو یہ آپ کے بارے میں یہ خیال کر رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کر دیں ارینجمنٹ تو وہ مان لیں گے. فرمایا فتطردہم، تو پھر ان کی خواہش کے مطابق آپ ان کو دھتکار دیں. نہیں، ایسا نہ کیجیے. فتکونا من الظالمین، اس صورت میں آپ ظالم میں شامل ہو جائیں گے. یعنی ان کی خواہش پر اگر آپ نے ان لوگوں کو دور کیا تو آپ ظالموں میں شامل ہو جائیں گے. یہ ہرگز نہ کریں. میں نے گزارش کی کہ اس میں جو زور ہے، جو اس میں جو سختی ہے، اس کا سارا جو زور ہے وہ ان کی طرف ہے.
جو انکار کرنے والے ہیں ان کو یہ بات پہنچانا ہے انڈائریکٹلی، کیونکہ اس طرح کے موقعوں پر انڈائریکٹلی بات کا پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کو براہ راست ایڈریس کیا جائے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اب یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ سارا ارینجمنٹ کیوں ہے۔ ایک تو تمہارا فلسفہ ہے نا، اور ایک اصل حقیقت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ فتنّا بعضهم ببعض، ہم نے اسی طرح سے بعضوں کو بعضوں کے لیے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے۔ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان کو دیکھ کر یہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان میں سے اپنی عنایت کے لیے چن لیا ہے۔ ہؤلاء، کیا یہ لوگ ہیں من اللہ علیہم من بیننا، کہ اللہ نے احسان کیا، اپنا فضل کیا ان پر ہم سب کے درمیان۔ یعنی یہ آزمائش ہے جس میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو طاقتور، کسی کو کمزور بناتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کے وہ امتحانات ہیں جس امتحان میں ڈالنے میں مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں کامیاب ہیں وہ آزمائے جائیں، اور اگر وہ آزمائش میں ناکام ہوں تو پھر وہ یہ کہیں کہ کیا ان پر اللہ نے اپنا فضل نازل کیا ہے، ہم کو چھوڑ کر۔ جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مطلب دنیا میں تو میں زیادہ کامیاب ہوں، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میری زیادہ لوگوں کے اندر پذیرائی ہے، اور یو آر ٹرائنگ ٹو سجیسٹ کہ جن کو دنیا میں کچھ نہیں ملا وہ اللہ کے چہیتے۔ سو یہ وہ کہیں ہم نے اسی طرح سے ان کو آزمایا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے، اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں کہ جن کی نگاہ اصل حقیقت پر ہے، اور کون لوگ ہیں کہ جو بس ظاہری چپ و چوند کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ آخر میں فرمائے کہ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا؟ کیا ان سے واقف نہیں ہے؟ یعنی ان سے پوچھو۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سوال میں یہ جواب دے دیا کہ اگر تم کو یہ ہدایت حاصل نہیں ہوئی تو اس کی وجہ تمہاری ناشکر گزاری، اور اگر ان کو اس ہدایت کا شرف ملا ہے اس کی وجہ ان کی قدردانی، اس کی وجہ ان کے اندر شکر گزاری ہے۔ سو اصل میں تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی عنایات پر شکر گزار ہوتے ہیں، وہ جو کچھ ان کو ملتا ہے اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں، جو ان کے پاس آتا ہے وہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ یہ جو قدر کرنا ہے یہ شکر کا لازمہ ہے۔ جب آپ کسی نعمت کے ملنے پر شکر گزار ہوتے ہیں تو اصل میں آپ اس کی قدر کرتے ہیں، دل میں آپ اللہ کی مہربانی کا اعتراف کرتے ہیں، الفاظ میں وہ زبان پہ بھی جاری ہو جاتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ آپ کو اس کی قدر ہوتی ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے جو مجھے حاصل ہوئی ہے، میں نے اس کو ضائع نہیں کرنا، اور اللہ اس بنیاد پر ہدایت کے فیصلے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا اللہ سب سے بہتر نہیں جانتا کہ کون لوگ ہیں کہ جو شکر گزار ہیں؟ یعنی یہ شکر گزار ہے میرے بندے، اس لیے میں نے ان کو دین کی رہنمائی کی ہدایت سے نوازا ہے، اور تم ناشکرے ہو، اس لیے تمہیں میں نے محروم رکھا ہے۔ تو میرے دین کے بارے میں فیصلوں کا انحصار مال و دولت اور دنیاوی کامیابی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ لوگ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور رویے میں بھی کیا؟ شکر گزاری۔ جو ملا ہے اس پر اللہ کا احسان مند ہونا، جو چیز سامنے آئی ہے اس کی قدر کرنا۔ ظاہر ہے کہ شکر گزاری میں جہاں اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے وہاں اللہ کے پیغام کی بھی قدر ہے، کہ آدمی یہ کہے کہ یہ کیا بہترین بات ہے
یہ تو اصل میرے لیے زندگی اسی میں ہے. میری زندگی کے معاملات میں پیچیدہ سوالوں کے جواب یہی ہیں. اس کے بغیر تو دنیا اندھیری تھی. اس کے بغیر تو اٹ میڈ نو سینس واٹس ایور. سب کچھ معلوم ہوتا تھا کہ کنفیوژن کا شکار ہے. لیکن اس پیغام نے آ کر تو میرے مسئلے حل کر دیے. تو انسان کے اندر جب یہ شکر گزاری پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں اس کو ہدایت ملے گی. ایک آدمی اتنا پھٹا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ جو کچھ مجھے ملا ہے اس کے بعد سب کچھ مجھے ہی ملنا چاہیے. تو پرلے درجے کا ناشکرا ہے, اس کو ہدایت کیسے مل سکتی؟ فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, چنانچہ ان ناقدروں کا ذکر کر کے اور ان پر واضح کر کے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ان لوگوں کے بارے میں رویہ بتا رہے ہیں کہ جو اچھے ایمان لانے والے لوگ ہیں. فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, جب آئیں آپ کے پاس اے پیغمبر وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں کو ماننے والے ہیں, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, تو آپ ان سے کہیے سلام علیکم, تم پر سلامتی. یہ جہاں دعائیہ کلمہ ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کے موقع پہ کہتے ہیں, ویسے ہی خیر مقدم کا بھی کلمہ, یعنی ویلکم, آؤ بھائی, آئیے آئیے تشریف لائیے, سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لازم کر دیا. اس نے لکھ دیا ہے, طے کر لیا ہے کہ وہ رحم کرے گا. یہی ہے نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں, ایک ذمہ داری تھی خبردار کرنا, وہ پیچھے ہو گیا, اور ایک خوشخبری سنانا, یہ آ گئی. آپ بشیرم و نذیرہ, مبشرم و نذیرہ, تو آپ نے خبردار کیا یہ پیچھے کہ یہ بات واضح رہے کہ خدا کے ہاں جو اصل کامیابی ہے اس کا انحصار دنیاوی کامیابی پہ نہیں ہے, اس لیے اگر تم نے یہ رویہ جاری رکھا تو مارے جاؤ گے. اب خوشخبری سنائی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ جو واقعی قدر کر رہے تھے, جن کے ہاں دین کو جاننے کے لیے تڑپ تھی. ان کو کہا, ان کے بارے میں کہا کہ جب یہ آئیں تو ان کا خیر مقدم کریں, ان کو سلامتی کی دعا پہنچائیں, اور ان سے کہیں کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لازم کر دیا ہے. کیا مطلب؟ انہو من عمل منکم سوءا, یعنی تم میں سے جس کسی نے کوئی برائی کی, بجہالت, نادانی میں, یعنی جذبات میں بہہ کے. لفظ جہالت یہ دو الفاظ کا الٹ ہے, اینٹونیم ہے. ایک علم آپ نہیں جانتے تو اس کا الٹ ہے جہالت, اور ایک حلم, بردباری, متانت, سنجیدگی, اس کا الٹ ہے جذباتی پن. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھا بھلا انسان برائی کر بیٹھتا ہے جذبات میں بہہ کے, ماحول کے بگڑنے کے نتیجے میں. وہ برا نہیں چاہتا, وہ برائی کے لیے اسکیم نہیں بناتا, وہ برائی کو جسٹیفائی نہیں کرتا, لیکن انسان ہے, بعض اوقات پھنس جاتا ہے. کچھ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے, کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ جہالت کی وجہ سے, جذبات سے مغلوب ہو کر وہ برائی کرتا ہے. تو فرمایا کہ میرے بندوں کو تم یہ بتا دو کہ میں نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لازم کر دیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی تم میں سے برائی کرے گا جذبات سے مغلوب ہو کر, نادانی میں, ثم تاب من بعدہ, پھر اس نے توبہ کر لی اس کے بعد, واصلح, اور اپنی اصلاح کر لی, فانہ غفور الرحیم, تو وہ مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا. یعنی یہ خوشخبری سنا دو.
ان کو یہ بتا دو کہ تمہارے رب کے ہاں بڑی رحمت، بڑی عنایت ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو اچھا انسان ہے وہ اپنے گناہوں پر بعض اوقات اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خوشخبری اصل میں اس مقصد کے لیے، میں ضمنی طور پر گزارش کر دوں، حدیث میں یہ بیان کہ کلمہ گو جنت میں جائے گا، یہ بھی اسی کا بیان، یعنی اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے اور تم دل میں اس پر مطمئن ہو تو تم برائی کو ہرا دو گے۔ تمہارا ایمان تمہارے اندر وہ حوصلہ پیدا کرے گا کہ جو برائی کو دھکیل دے، تمہیں خدا کی طرف مائل کرے گا۔ تمہارے اندر جو ایمان کی غیرت ہے اس کے ہوتے ہوئے تم مایوس نہ ہو۔ یہی بات ہے، قرآن کنسسٹنٹ ہے، حدیث قرآن کے مطابق ہے۔ اس دین میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، اس دین میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ کنفیوژن انسان پیدا کرتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو الاؤنس دینے کے لیے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہی بات ہے جو اگر کبھی آپ کو موقع ہو تو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 17 اور 18 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے گا جذبات سے بہہ کر اور فوراً توبہ کر لے گا تو اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کو لازماً معاف کرے گا۔ اگلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ اس کے برعکس اگر کوئی برائی کرے گا اور کرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ موت کو اپنے سامنے دیکھ لے گا اور پھر توبہ کرے گا تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ دونوں باتیں بتا دی گئی ہیں۔ اس وجہ سے یہاں ظاہر ہے کہ خوشخبری کی بات کو بیان کیا گیا اور فرمایا کہ یہ میرے بندوں کو بتا دو۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح سے ہم اپنی آیات کو کی تفصیل کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ نیک لوگوں کا راستہ بھی واضح ہو جائے اور مجرموں کا راستہ بھی واضح ہو جائے۔ یعنی اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں رہنا چاہیے۔ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ دس لائف از ٹوٹل کنفیوژن، تمہارا جو دین بتا رہا ہے وہ بہت ہی کنفیوژن، سمجھ نہیں آئی بھائی بات، یعنی سب ٹھیک ہو جائے گا، معافی مل جائے گی، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، لوگوں کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ کوئی بھی بات واضح نہیں ہے۔ اس کی مرضی آئے گی وہ کسی کو ہدایت دے دے گا، اس کی مرضی آئے گی وہ کسی کو گمراہ کر دے گا، اس کا جی چاہے گا کسی کو جہنم میں ڈال دے گا، اس کا جی چاہے گا کسی کو جنت میں ڈال دے گا۔ خدا کے واسطے اگر یہی ہے تو پھر یہ قرآن ہے کیا؟ تو قرآن واضح کرتا ہے مجرموں کا راستہ، قرآن واضح کرتا ہے نیک لوگوں کا راستہ۔ یہ وضاحت ہی کے لیے تو آیا ہے۔ اس وضاحت کو ماننے کے بعد جو لوگ یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں وہ وہی ہو سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید کو کبھی سمجھ کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اس کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں صبح و شام۔ اس صورت کا اتنا ثواب ہے، اس صورت کا اتنا ثواب ہے، اس سے میرے بال بچے خوش رہیں گے، اس سے میرا کاروبار ٹھیک رہے گا، اور اس سے مجھے صحت ملے گی۔ یہ قرآن کا استعمال ہے۔ یعنی وہ جو ایک بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے کہ آپ نے توپ کو ایجاد کیا تھا دشمن سے لڑنے کے لیے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں مچھر مارنے کے لیے۔ تو یہ کیا استعمال ہے قرآن کا؟ قرآن مجید کو جب آپ اس طرح استعمال کریں گے تو لازماً کنفیوز رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کتاب آپ کو روشنی دکھانے کے لیے آئی ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ جنت جو ہے وہ مل جائے گی اتفاق سے اور کوئی پتہ نہیں، تو قرآن مجید بتانا ہی آیا ہے کہ بھائی وہ راستہ کون سا ہے، اس کو اختیار کرو گے تو
تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہاں واضح کیا گیا کہ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بھی واضح ہو جائے اور نیک لوگوں کا راستہ بھی واضح ہو جائے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ بھائی وہ بھی غلط کرتا ہے، وہ بھی غلط کرتا ہے، وہ کون سا کوئی فرشتہ ہے، نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی کرتا ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ یہ بات صحیح ہے، انسان کو برائی اس سے ہوتی ہے، مگر جو توبہ کر کے اپنی اصلاح کرتا ہے وہ کامیابی حاصل کرے گا، اور جو اس کے بارے میں بے پرواہ ہو جائے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں روک دیا گیا ہوں اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان کی کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں، مجھے اس سے روک دیا گیا ہے۔ قل لا اتبع اہواءکم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قد ضللت اذن، میں گمراہ ہو گیا اگر، اس صورت میں اگر میں نے ایسا کیا تب تو میں بھٹک گیا۔ وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت پانے والوں میں سے پھر نہیں ہو سکتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ میں تمہیں دعوت دینے میں اور اپنے دین کے قریب لانے میں تم سے کوئی کمپرومائز کروں گا، کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگا کہ کچھ میں تمہاری باتیں مان لوں، کچھ تم میری باتیں مان لو۔ بالکل واضح ہو جائے تم پر کہ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اس سے یہ بتا دیا گیا کہ اصل میں وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ بے بنیاد چیزیں تھیں، بالکل بیس لیس تھی۔ نہ انسان کی عقل میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا کوئی امکان ہے، نہ خدا کے کسی کلام میں اس کا کوئی وجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانوں کی خواہشات ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود بناتے ہیں تو وہ آپ معبود خود ڈیزائن کرتے ہیں، ان کا نام بھی آپ خود رکھتے ہیں اور اصول بھی خود طے کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور چادریں چڑھائیں گے، ہم جائیں گے اور ان کو کھانا کھلائیں گے، ان کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر یہ ہماری سفارش کریں، اور ان کی سفارش جو ہے وہ ٹھکرائی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے، بیس لیس، کوئی بنیاد نہیں، لیکن اس کی بنیاد پر آدمی کو ایک اطمینان ملتا ہے کہ دنیا میں بھی آدمی حرام خوری کرے، من مانی خواہشات کی پیروی کرے، اور آخرتی کا خوف ہے نا، بھائی رات کو سوتے وقت ہی تھوڑا بہت خواب ہوتا ہوگا کہ یار مرنا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کا مرنے کا خوف ختم ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو ہے سفارش بہت تگڑی ہے۔ وہ کہتے تھے نا مشرکین عرب کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں پر رکھتے ہیں وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ میں نے گزارش کی نا کہ جو سفارش کا قائل ہے وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں، اس کے نزدیک دنیا کی زندگی وہ امتحان نہیں ہے کہ جس امتحان کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا۔ فرمایا کہ قل انی علی بینۃ من ربی، ان کو بتا دو کہ میں ایک واضح روشنی پر، میں ایک واضح روشنی پر ہوں اپنے رب کی جانب سے۔ وکذبتم بھی، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب۔ یہ بتاتے تھے نا پیغمبر کہ تم نے اگر جھٹلا دیا تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تو فرمایا کہ تم ان کو بتا دو کہ میں اپنے رب کی طرف سے بالکل روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اس کو ٹھکرا دیا ہے، لیکن تم پر عذاب کب آئے گا مجھے نہیں پتا، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس نہیں ہے وہ چیز کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، اس کا فیصلہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔
یقص الحق، وہی حق کو واضح فرمائے گا، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا۔ ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر لوں۔ ہم نے آج آیت نمبر 50 سے اپنا سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہیں یہ کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی کہ جو مجھ پر وحی کی گئی۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اندھے اور بینا برابر ہو جائیں گے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وانذر بہ الذین یخافون، اور آپ خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جو اندیشہ رکھتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، لیس لہم من دونہ، ان کو خبردار کر دیں کہ ان کے لیے اس کے سوا نہیں ہے ولی ولا شفیع، نہ کوئی حامی ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ ان کو خبردار کر دیجئے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اور آپ نہ دھتکاریے ان کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، یریدون وجہ، اس کی خوشنودی کے طلبگار بنتے ہوئے، ما علیک من حسابہم من شیء، نہ آپ کے اوپر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب کی ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، فتطردہم، کہ آپ ان کو دھتکاریں، یعنی ان غریب لوگوں کو کہ جو آپ کے ساتھی ہیں، فتکون من الظالمین، پھر اس کے نتیجے میں یہ ہو کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح سے ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا ان میں سے بعضوں کو بعضوں کے معاملے میں، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ کہ اللہ نے احسان کیا جن پر ہمارے درمیان، ہمارے مقابلے میں، الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ نہیں جانتا کہ کون ہیں شکر گزار، اس کے شکر گزار بندے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے پیغمبر جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ شکر گزار ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کو کہیے کہ سلامتی ہو تم پر، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لکھ دیا، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کوئی تم میں سے برائی کرے گا، بِجَہَالَةٍ، جذبات میں بہہ کر، نادانی میں، ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح سے ہم اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ نیک لوگوں کا راستہ بھی واضح ہو جائے اور مجرموں کا راستہ بھی واضح ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ میں روک دیا گیا ہوں اس بات سے کہ میں عبادت کروں، پکاروں ان کو، کہ عبادت کروں ان کی کہ جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا، میں بھٹک جاؤں گا اس صورت میں، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ نہیں ہے کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، وہ حق کو واضح فرمائے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ نہ یہاں سوال ہے نہ وہاں سوال ہے. الحمدللہ. سوالات سے آزاد دنیا ایک بہت اچھی دنیا. جی جی جانے کے لیے تو نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور اچھا انسان بھی ہے، واٹ از اٹ لائک، اس میں کیا ہے؟ دیکھیے ایک اتنا اس میں پھر پڑ جاتا ہے کہ اس کو سمجھنا، اگر اچھا انسان ہی بننا زیادہ ضروری ہے نا. دین جس کو آپ کہتے ہیں نا، اللہ کا دین، اس کے دو حصے. یعنی سوال یہ ہے کہ کیا دین اچھا انسان بنانے نہیں آیا ہے، اور اچھا انسان اور اچھا مسلمان یہ کوئی فرق چیزیں ہیں، اور کیا اگر کوئی اچھا انسان ہے تو یہ کافی نہیں ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ دین آپ جس کو کہتے ہیں یہ اپنے کنٹینٹس میں، مشمولات میں دو اجزاء پر مشتمل ہے. ایک ہے جس کو قرآن نے کہا الحکمہ، اور ایک ہے جس کو قرآن نے کہا الکتاب. الحکمہ سے مراد ہے انسانی فطرت میں صحیح اور غلط کے درمیان جو ایک موریلٹی کا احساس، انڈرسٹینڈنگ، وہ ہے جو تمام انسانوں میں. چنانچہ یہ قرآن مجید کا کہنا ہے کہ ہم کو پہلے اس کو اہمیت دینی، اور اسی طرح سے جب ہم الحکمہ کو، اپنے اندر کے مورل پرنسپلز کو کی قدر کریں گے، اور انہی کے ساتھ ساتھ ایمانیات بھی ہیں، اس لیے کہ اخلاقیات کی بنیاد ایمانیات پر. جو اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، جس کو اچھا انسان کہتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے اس کا ریمائنڈر کرایا اور مزید شریعت دی ہے، جو کوئی بہت لمبی چوڑی چیز نہیں ہے. وہ اصل میں اسی کا آپ کہیے کہ ایک ایکسٹینشن ہے. اسی کے اندر رہتے ہوئے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب ہے. اگر کوئی اچھا انسان ہے جو اپنے اخلاقیات میں اچھا ہے، اس کے سامنے اگر اللہ کا دین ٹھیک طریقے سے آئے گا تو وہ انکار کر ہی نہیں سکتا. جب بھی اس کو مطلب یہ سب چیزیں تو وہی ہے نا جو ہمیں ایک اچھا انسان ہونے کے لیے ہے. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ ہم اس کی ڈیپتھ میں جانا کیا ضروریت کیوں ہے. اس لیے کہ انسان اگر اچھا ہے تو وہ خدا کے دین کو جان لینے کے باوجود اس کو اگنور کیسے کرے گا؟ یعنی اس کو مطلب اس کو اہمیت کیوں نہیں دے گا؟ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، بس کافی ہے میرے لیے. اچھا انسان بھی ہو، یعنی اس کو تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے بتاؤ کدھر ہے وہ، میں یہی تو ڈھونڈ رہا تھا. نہیں، وہ یہ کہے گا کہ نہیں یار اچھا یا ٹھیک ہے تم لے جاؤ اپنے پاس، میں اچھا انسان ہوں. دیکھیں دو ہی چانسز ہیں، یا اس کا اچھا انسان ہونا مشکوک ہے، یا اس کے سامنے دین ٹھیک طرح سے پیش نہیں کیا گیا. اس لیے کہ اللہ کا دین اور اچھائی یہ لازم و ملزوم، اس کو اچھی طرح سے دین پیش نہیں کیا گیا. یعنی مثال کے طور پر اس کا ایک امکان یہ ہے کہ وہ دیندار لوگوں سے امپریس نہیں ہوا، تو اس نے کہا یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں، عجیب و غریب قسم کے لوگ. اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ کیا فیصلہ ہوگا کہ دین اس کو صحیح طرح سے پہنچا یا نہیں پہنچا، ورنہ اچھائی انسان کی خدا کے پیغام کی طرف اس کو مائل کرتی ہے. تو میں تو یہی ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ
یہ ہم دیندار لوگوں کی کوتاہی ہے کہ ہماری بری پرفارمنس کی وجہ سے بہت سے اچھے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ بری پرفارمنس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے دین کو ایک ایسی شکل دے دی کہ جو اللہ کے مطلوب ہی نہیں تھی۔ آپ نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر لیا جو انتہائی تنگ ماحول ہے، اور ایک اچھا بھلا انسان ہے جو دین کو سمجھنے میں اس لیے جھجکتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا۔ تو اب یہ کیا چیز ہے؟ میں صرف آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں، فیصلہ کیا ہوگا۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک بہترین انسان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتا تو یہ ممکن ہی تھا وہ کہتا ہے یار اچھا جی آپ اپنے کریں کام، میں ذرا کچھ اور کام کر رہا ہوں۔ نہیں، وہ لازماً ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا، اس میں بہت دلچسپی لیتا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیتا، نہیں، وہ اپنے کام کرتا، وہ اپنے کاروبار کرے، وہ دنیا میں جو معاملات کرتا ہے کرے، لیکن دین کے ساتھ اس کی وابستگی گہری ہو۔ مطلب یہ جو ہمارے جو سارے ریچولز ہیں وہ ساتھ کرنے کے بعد ہمیں اس کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ایبسولوٹلی، وقت نکالیں گے نا، اپنی امکانی حد تک وقت نکالیں گے۔ یعنی یہ ضروری نہیں، یہ قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ ممکن بھی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں کہ سارے عالم بن جائیں۔ اس لیے کچھ ہیں کہ جو اس کو سیکھیں گے ذرا آگے بڑھ کر سارے کام چھوڑ کر، اور باقی اس میں دلچسپی لیں گے جو ان کے پاس وقت موجود ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا، اصل میں آپ کے سوال سے مجھے یہ ہوا کہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جی میں نے سمجھ لیا ہے لیکن بس اب مجھے اب میرا کام کرنے دیں۔ نہیں، وہ اپنا کام کرتے ہوئے بھی دلچسپی لے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 4 گھنٹے دے گا، ہو سکتا ہے آدھا ہی گھنٹہ دے، لیکن باقی جو 23.5 گھنٹے ہیں اس میں بھی اس کے اوپر یہ چیز کیفیت غالب رہے گی۔ وہ چاہے اپنا کاروبار کر رہا ہے، وہ چاہے کوئی اور پروفیشن اختیار کیے ہوئے ہے، اس پروفیشن میں بھی اس دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے کیا؟ خدا موجود ہے، مجھے جواب دینا ہے، مجھے اللہ کے حضور میں اپنی جواب دہی کے احساس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس نے جو مجھے ہدایات دی ہیں مجھے ان کو امپورٹنس دینی ہے، اس کے بندوں کے ساتھ ٹھیک رہنا، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ یہ نہیں ہوگا پھر مثال کے طور پر وہ کہے گا کہ یار شراب وراب پی لیتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ یہ جو ہے نا نماز نہیں سمجھ میں آتی مجھے، یہ قرآن شریف کیا ہوتا ہے یار، بس ٹھیک ہے آدمی کو اچھا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ بعد کے زمانوں میں دین کی پریزنٹیشن کی خامی کی وجہ سے کسی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے۔ میں نہیں کہتا اس کا فیصلہ کیا ہوگا، فیصلہ اللہ کرے گا اور وہ میرٹ کی بنیاد پر کرے گا، لیکن اصلاً دونوں میں کوئی دوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ ہو جاتی ہے یا اس لیے کہ آپ جس کو جو شاید اتنا اچھا نہیں ہے آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اچھا ہے اور اس کے سامنے صحیح دین نہیں آیا ہوتا، دونوں امکانات ہیں۔ سر آپ نے ابھی بات کی تھی کہ ثواب کے لیے ہم پڑھتے ہیں نا کچھ آیات رات کو سونے سے پہلے، یہ پڑھ لو تاکہ اچھا رہے گا۔ یہ میرے لیے تھا سارا کچھ، یہ صرف میرے لیے، باقی سب کے لیے نہیں؟ ٹھیک ہے جی جی سر، یہ ثواب والی جو بات ہے جی سر، اس میں کہتے ہیں کہ قرآن کی عربک ضرور پڑھو تاکہ اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اچھا، اور ترجمے کے ساتھ پڑھتے پڑھتے عربی پیچھے رہ جاتی ہے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے عربک کی نا اس کے بغیر۔ تو سر یہ صرف ثواب کے لیے بھی قرآن پڑھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ مطلب کچھ آیات پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، کل ہو اللہ، ثواب کے لیے قرآن پڑھنا ایک بے معنی بات ہے۔ اچھا، بے معنی؟ ثواب اصل میں نتیجہ ہوتا ہے کسی نیکی کے کام کا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں اپنی ماں کی خدمت کر رہی ہوں ثواب کے لیے۔ ثواب کے لیے نہیں، ماں کی آپ خدمت کر رہی ہیں کس لیے کہ وہ آپ کی ماں ہے، اس لیے کہ آپ کا اللہ راضی ہو، اس کے نتیجے میں آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ یہ دیکھیے کتنی بورنگ بات ہے
کہ میں نیکی کے کام کروں ثواب کے لیے، نہیں، نیکی کے کام کروں گا اس لیے کہ وہ نیکی کے کام ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ میری فطرت میں ہے کہ میں ایسا کروں، اور اللہ نے اپنی مہربانی سے ان نیکی کے کاموں کے کرنے پر مجھے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ آپ درمیان میں سے چیز ہٹا دیں تو آپ کا ایٹیچیوڈ ہی ایک بالکل تاجر کا ایٹیچیوڈ بن جائے گا، اتنے کرنے سے اتنا ثواب ہے، اتنے کرنے سے اتنا ثواب، اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، آپ پھر اس کو دل سے سمجھ کے کریں گے بھی نہیں، آپ کے اوپر ایک ہی چیز سوار ہوگی، ثواب۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ محض ثواب یہ انکمپلیٹ بات ہے، نامکمل چیز ہے، اور اس سے آدمی کو اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ یہ تو اچھا ہے اس لیے کہ یہ تسبیح اتنی دفعہ پڑھیں اور یہ مطلب جو ہم پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کا کیا اپنا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن نے ہم کو کہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، وہ آپ یاد کریں۔ یاد کرنے کا مطلب زبان سے پڑھنا نہیں ہے، یاد دل کا عمل ہے۔ میں یہ کہوں کہ میں اپنی والدہ مرحومہ کو یاد کر رہا ہوں، اگر میں ان کے بارے میں ایک تقریر کر رہا ہوں جس میں ان کا تصور بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، آئی ایم جسٹ یوزنگ ورڈس، تو یہ میں کوئی یاد نہیں کر رہا۔ میں ان کے بارے میں جو الفاظ بولوں، اگر ان الفاظ کے نتیجے میں وہ میرے دل میں آئیں تو یہ یاد ہے۔ تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو یاد کرنے کے لیے ہم کو الفاظ بولنے ہیں، اس کی صفات کا حوالہ دینا ہے، مگر اصل چیز ہے اس کو یاد کرنا۔ یہ جو لوگ جی 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 بالکل وہی یاد ہے، اللہ کو یاد کرنا یہی اصل چیز ہے۔ نہیں نو شوگر، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہ ہمیں کرنا۔ اب اس میں کچھ لوگ قرآن پڑھ کر کرتے ہیں، کچھ لوگ آپس میں ڈسکشن میں کر سکتے ہیں، کچھ لوگ اس کے صفات کو بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تعداد جو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، ایک آدھ چیز ہی کے بارے میں بتائی گئی ہے جو ہمارے ہاں تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوتھینٹک طریقے سے۔ تو تعداد کے معاملے میں وہی چیز ہے کہ جو معلوم ہوتی ہے، لوگ بعض اوقات سجیسٹ کر دیتے ہیں، اس میں ایک جو بعض اوقات خدشہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک زبان کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ تو اس میں جو چیز پیش نظر ہمیشہ رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ دل سے فوکس کرنا اور کنسنٹریٹ کر کے یاد کرنے کا جو پہلو ہے اس کو نمایاں رکھیں۔ میرا یہ سوال ہے جی، بہت ہی عام پریکٹس ہے کہ جب کوئی انسان جان کرنے کے عالم میں ہوتا ہے، سورہ یاسین پڑھو، اس کو مشکل آسان، تو وہ تو اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکے یا کچھ کر سکے اپنی زندگی۔ جی، یہ ہمارے ہاں چیز مشہور ہے، اس کی کیا حقیقت ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ جو وہ بیان کی جاتی ہیں روایات، ان کی کیا حیثیت ہے، وہ کتنی مستند ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل میں اس موقع پر دعا کرنا ان کے لیے، یا بعض اوقات کہتے ہیں کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو یہ ایک اچھا خاتمہ ہو جائے گا، انسان ساری زندگی اس نے اگر ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے گزاری ہے تو اس کا اختتام بھی اس طرح سے ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کی توفیق اسی کو ملتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اس کا موقع دیتے ہیں، اور اس کا تعلق آپ کی ساری زندگی کی پرفارمنس سے ہے۔ مگر کسی نے مجھے یہ کہا، اور مجھے یہ بات بھی اچھی لگی کہ یہ آیات بھی بڑی ریلیونٹ ہیں اس طرح کے موقعوں کے لیے، کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے وہ نفس مطمئنہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف ایسے کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، تو میرے بندوں میں کے ساتھ داخل ہو جا
اور تو میرے بندوں میں جا کے شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ بھی تم سمجھیے کہ الفاظ ہیں اس امید، اس خواہش کے ساتھ کہ کاش کہ اس بندے کے ساتھ ایسا ہو جائے. سر ایک کویشچن ہے جی کہ میلز اور فیمیلز تو ایکول ہیں، تو پھر یہ جو پریمیننٹ جاب تھی پروفیٹہوڈ کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف میلز کو کیوں نامینیٹ کیا؟ کون کون سی اس کے لیے؟ جیسے سارے پیغمبر مرد ہی تھے، کوئی دیکھیں ایسا ہی. بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے خدا کی نگاہ میں برابری. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نگاہ میں مرد اور عورت بالکل برابر ہے، عزت کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے، اور سب سے بڑھ کر آخرت میں اپنے اپنے مقام کو حاصل کرنے کے لحاظ سے. دونوں انسان ہیں. انسان کو اللہ نے دو کیٹیگریز میں بانٹ دیا، ایک مرد اور ایک عورت. دونوں آزمائش سے گزر رہے ہیں. قرآن نے اس کو بار بار واضح بھی کیا ہے. اگر کوئی مرد نیک ہے اور ایمان والا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور اگر الٹ ہے تو جہنم میں جائے گا. یہی معاملہ عورت کا ہے. دنیا میں جو زندگی کے معاملات ہیں ان میں بعض اوقات ذمہ داریاں دیتے ہوئے بعض فیکٹرز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر جو کار پیغمبری ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا یہ تقاضا ہے. نوح علیہ السلام کے سورہ نوح میں اگر آپ دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے ان کو پکارا صبح و شام، اکیلے میں بھی اور مجموع میں بھی. یہ کام کرنے پڑتے ہیں. بعض اوقات ان کو باتیں سننی پڑتی ہیں، بعض اوقات ان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بعض اوقات وہ قتل کر دیے جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کو گوارا ہیں، لیکن خواتین کے ساتھ اس معاملے میں کچھ اور زیادتیاں بھی ہو سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ آزمائش ہو، اس میں وہ مبتلا ہو. ان کے اندر کوئی کمی اور خامی نہیں ہے. خاتون کو اللہ نے جیسے ڈیزائن کیا ہے وہ اپنے رول کے لیے بہترین ہے. وہ رول مرد ادا ہی نہیں کر سکتا. مرد ماں نہیں بن سکتا. اس کے اندر جو جذبات، اس کے اندر جو اس کے لیے ایک قربانی دینے کا جذبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے. اس کی ظاہر ہے کہ ظاہری جو فزیک ہے وہ بھی اسی پہلو سے ہے. یہ اپنے اپنے مقام ہیں، اور پیغمبری کا جو ایک مقام ہے اس کو تو عورت ایسے ہی حاصل کر لیتی ہے کہ عورت کا بیٹا پیغمبر ہوتا ہے. یعنی خود سے دیکھیں، خود سے مجھے یہ مقام حاصل ہو، اس کے لیے پھر وہ ساری تفصیلات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کو پیش نظر رکھ کے ہی اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس نے یہ نہیں چاہا ہے کہ ایک عورت پیغمبر سب کے پاس الگ الگ سے جائے، کبھی تنہائی میں جائے، کبھی مجمع میں جائے، اور وہ معاملات ہوں اس کے ساتھ کہ جو مردوں کے ساتھ. لیکن ایسی تھوڑی سی سچویشن حضرت مریم علیہ السلام پہ بھی تو آئی تھی نا، کہ ان سے بھی مطلب اس طرح سے ایک ٹف ٹائم جو تھا، اگر اس کی بات کریں تو ملا تو تھا ان کو. یعنی انہوں نے کوئی چیز آگے بڑھ کر ایگریسولی نہیں کی تھی، حالانکہ ان کے ساتھ تو یہ ایک معاملہ ہوا تھا کہ وہ پیسولی ایک ریسیو کر رہی تھی، اور تب یہ سب کچھ ہو گیا. وہاں تو آگے بڑھ کر یہ کرنا تھا. اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے اس دنیا میں سوسائٹی کے ڈیزائن میں خواتین اور مردوں کا رول اور ان کا رویہ، اس میں وہ ایگزامپل پھر کچھ اور سیٹ ہو جاتا. اور وہ جو ایک بیلنس ہے، جس بیلنس کے ہوتے ہوئے ہی خاندان کے نظام میں بیلنس ہے، سوسائٹی کے اندر ایک توازن ہے، وہ ختم ہو جاتا. یعنی پھر عورتیں بھی مردوں ہی کی طرح ایگریسولی آگے بڑھتی، ایک دوسرے کے مقابلے ہوتے دفتروں میں بھی اور کاروبار میں بھی، اور اس کے نتیجے میں پھر جہاں یہ آج کل ہو رہا ہے وہاں اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ سوال ہی ختم ہو گیا ہے
کہ کوئی شرم، حیا اور اس طرح کے معاملات بھی کوئی اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو زیادتیاں ہیں ان کی فریکوینسی اتنی زیادہ ہے، اتنی داستانیں ہیں، کبھی کبھی نمایاں ہو جاتی ہیں، اکثر ان رپورٹڈ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، کوئی چیز طے کرتے ہیں، تو اس میں ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اور میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ کوئی کسی کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس وقت خدا کے فیصلے کے مطابق اولاد ابراہیم کو، پوری اولاد کو پیغمبری کا مقام ملا ہوا ہے۔ میں اور آپ اور سارے اولاد ابراہیم کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ اس سے دور ہیں۔ یہ کیوں اللہ نے کیا؟ اللہ نے ایک خاندان کو چن لیا، اس کے بارے میں اس نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ ٹھیک ہوں گے تو وہ دنیا پر چھا جائیں گے، اور اگر وہ برے ہوں گے تو دنیا میں پٹیں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ باقیوں کا امتحان ہے، وہ کہیں جی ہم راضی ہیں، ہم اس پر کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتے کہ ہم کیوں نہیں شامل ہوئے۔ ذمہ داری کے لیے آدمی کو جو اوصاف ہونے چاہیے وہ الگ ہوتے ہیں، ہاں حقوق کے لیے، حق کے لیے سب برابر ہیں۔ ذمہ داری کے لیے آگے بڑھ کر آدمی کو نہیں کہنا چاہیے مجھے بھی ملنی چاہیے، نہیں، وہ تو دیکھا جائے گا کئی فیکٹرز پیش نظر رکھ کے۔ اس میں کسی کو اگر ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا ہے تو یہ حقارت یا برتری نہیں ہے، یہ بس مختلف فیکٹرز ہیں کہ جن کے پیش نظر ایک فیصلہ ہوا ہے۔ رہے حقوق وہ سب کے برابر۔ اور بھی پڑھے تھے نا کہ نادانی میں گناہ ہو جائے تو، لیکن کچھ چیزیں تو کانشیسلی بھی انسان کرتا ہے، جیسے کہ میں فن آف سم ون، اور اگر فار سپوز کہ میں ڈرنک کرا لوں اور پھر آئی فیل سوری ٹیٹو کرا، اچھا جی، وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن آؤٹ آف ٹیمپٹیشن میں نے کرا، مجھے پتا بھی تھا منع، بس ہو گیا۔ پھر اگر میں سوری ہوں تو دیکھیں، نہیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی غلط بات، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو معلوم ہوتی ہے مگر وہ جہالت اس پر غالب ہوتی ہے، جذبات، ٹیمپٹیشن، اور آدمی توبہ اس وقت کرتا ہے جب اس کے اوپر اس کے وہ جذبات ہٹ جاتے ہیں، اس سے ریسیڈ کر جاتے ہیں، اس کے بعد آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر انسان جذبات کے ختم ہو جانے یا کم ہو جانے کے نتیجے میں فوراً توبہ کر لیتا تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کا اثر زائل نہیں ہوتا، تو نہیں ہوتا تو اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی توبہ میں کتنا خلوص ہے، آپ نے کتنے مخلصانہ طریقے سے معافی مانگی ہے۔ باقی اگر فرض کیجئے، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ ٹیٹوئنگ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ تو آپ دونوں نے مل کے فیصلہ کر لیا اور ہم تو سنتے ہی رہ گئے، لیکن فرض کیجئے کہ یہ ہو گیا، تو اب اللہ جانتا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کے اوپر ایک ایسے نشان لگوا لیا ہے کہ جو کائنڈ آف پرماننٹ ہے، اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ آپ کی توبہ کو ہی دیکھے گا، اور کیا خبر اس توبہ کے نتیجے میں اس نشان کو بھی ختم کر دے، وہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد ہو جائے۔ سو اس کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں ناپسندیدہ ہے، ہم حرام ہم اس چیز کو کہیں گے کہ جو کلیئرلی بیان ہوئی بھی ہے، لیکن ایک اچھے مسلمان کو اللہ کی دی ہوئی فطرت، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ جسمانی ہو، اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ جی سر، ایک سوال میں نے کلپ گاندھی صاحب کا سن رہی تھی اباؤٹ
कि सज़ा किन किन चीज़ों पे, तो उन्होंने कहा था कि शराब पीने पर सज़ा नहीं है, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस जो लोग करते हैं उसमें आपको सज़ा है कि वो मिसबिहेव करते हैं और दैट। इसी तरह मतलब हमारे यहाँ तो बगैर पिए भी रमज़ान में इफ्तारी से पहले गाड़ी तेज़ चलाना, जल्दी में होना, तो ये वही कुछ चीज़ें फिर आ जाती हैं। मतलब दो तरह की सज़ाएं हैं, जी एक हुदूद और एक ताज़ीरात। हुदूद की तो सज़ाएं 5 हैं जो कुरान में बयान हुई हैं, बाकी सब कुछ मुसलमान चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, मतलब क्या सज़ा हमें मतलब वो गलत काम तो हम बगैर पिए भी, मतलब जो लोग नहीं ड्रिंकिंग करते वो भी वही गलत काम भी कर रहे होते हैं। तो फिर जब ये क्लिप मैंने सुना कि जी सज़ा जो है वो उस पीने पर नहीं थी, उसके बाद जो आप मिसबिहेव करते हो या आप अपने सेंसेस में नहीं रहते, सज़ा उस पे है। देखिए ये उनकी ओपिनियन है, गुजारिश ये है कि मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 5 चीज़ें हैं जिन पर सज़ा अल्लाह ने बयान कर दी। कौन सी चीज़ें हैं? ज़मीन में फसाद नंबर 1, कत्ल, ज़िना, चोरी, तोहमत, तो इन 5 को कुरान ने बयान कर दिया। बाकी चीज़ों पर आप सज़ा को तय कर सकते हैं, ये अल्लाह की बताई हुई हद नहीं होगी, आपको अपने माहौल के लिहाज से करना है। आप फरमा रही हैं कि शराब पीने के नतीजे में जो बुराई आदमी करता है, कोई माशरा ये भी तय कर सकता है कि हम ये जानते हैं कि इसके नतीजे में ये होता है, इसलिए हमने शराब को बैन भी कर दिया है। और बैन करने के बाद जैसे हमारे मुल्क में शराब बैंड है और लोग पीते हैं, तो ये तो कानून की खिलाफ वर्जी के नतीजे में पकड़े जाना चाहिए उनको। लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि दीन में हुदूद में कोई चीज़ अगर रोक दी जाए तो उसको तो हर हाल में रुकना है, उसको तो मुसलमान हुक्मरानों पर लाजिम है कि वो उस सज़ा को अपने माशरे में नाफिज करें। जिनके बारे में अल्लाह ताला ने नहीं बताया है उनके बारे में वो कर सकते हैं, यानी अपने मशवरे से वो ऐसा कानून बना लें कि जिसमें वो सज़ा तय कर लें। ये सज़ा बदल भी सकती है, ये सज़ा ख़त्म भी हो सकती है, इसलिए कि ये अल्लाह की बताई हुई नहीं है। अल्लाह की बताई हुई सज़ा तो हमेशा रहेगी। तो शराब पीने के नतीजे में जो ख़राबी होती है उस पर तो वैसे ही सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक मुसलमान माशरा ये तय करता है कि हमारे यहाँ शराब बहुत पी जा रही है, हमने इसको नाजायज़ भी कर दिया है, लोग इसके बावजूद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो हमने उनको सज़ा देनी है। वो कुछ भी हो सकती है, वो जुर्माना भी हो सकता है, वो जेल भी हो सकती है, वो कोड़े भी हो सकती हैं, ये तो खैर डिपेंड करता है। वो ताज़ीरात होंगी, वो दीन की हुदूद नहीं होगी। जी सर, वो आयत का तर्जुमा तफसीर आप कर रहे थे वसवसे से, सर उस दिन भी मैंने सवाल किया था लेकिन मुझे समझ नहीं आई बात ना, या मैं आपको सही तरह बयान नहीं कर सकी कि नहीं, मेरा ही जवाब ठीक नहीं होगा। जी जो अंदेशे वसवसे अंदेशे, जो अंदेशे हैं सर, वो जैसे दूसरे लफ्ज़ों में इतनी देर में मैंने और लफ्ज़ भी सोचे, जैसे फकरात, फिक्र, चाहे अपनों के बारे में, चाहे किसी मामले में जी सर, वो भी अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली बात। देखें, बात यह है कि एक इंसान की अपनी तबीयत है, उस तबीयत में बाज़ औक़ात बाज़ ऐसे पहलू होते हैं कि जिसकी वजह से इंसान सेंसिटिव हो जाता है। सेंसिटिव होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर हर मामले में जब आप एक एतदाल की हद से बाहर निकलते हैं तो वो ख़राबी पैदा करती है। इबादत करना कितनी अच्छी बात है, लेकिन आदमी सुबह शाम रात हर वक्त इबादत करता रहे, इससे रोक दिया गया। रहबानियत का हमारे दीन में कोई हिस्सा नहीं, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको जो जवाब दिया था, और आप मेरी मदद करें कि आप मुझे बताएं कि मेरे जवाब में आपको कहाँ बात समझ में नहीं आ रही। मैंने आपको ये जवाब दिया था कि शैतान असल में हमारी कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट करता है। मेरी कमज़ोरियाँ आपकी कमज़ोरियों से मुख्तलिफ हैं।
اس کو کچھ میرے بارے میں علم بھی ہے، اور اس لیے وہ میرے لیے وہ جال بنتا ہے کہ جس میں میرے پھنسنے کا امکان زیادہ ہے، اور آپ کے لیے وہ جال بنتا ہے جس میں آپ کے پھنسنے کا زیادہ امکان ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل ممکن ہے کہ اگر کسی فرد کے اندر بہت زیادہ سینسٹیونیس ہے، بہت حساس ہے، تو وہ اس کی حساسیت میں مبالغہ کر کے اس کو بھی تنگ کرے اور اس کے گھر والوں کو بھی تنگ کرے، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک متوازن زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کی عبادت، لوگوں کے ساتھ معاملات متاثر ہوں گے، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ تو یہ تو ہے، وسوسہ اندازی کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے اس کی وسوسہ اندازی کا دائرہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو چوری کروائے یا کسی سے جھوٹ بلوائے۔ جس کی جو کمزوری ہے، ایک بندہ اتنا پکا کہتا ہے میں نے چوری کرنی نہیں ہے، وہ اتنا پکا کہتا ہے میں جھوٹ بولنا نہیں ہے، وہ کہے گا اچھا بچوں میں تمہیں ادھر سے ماروں گا جدھر سے تمہیں خبر بھی نہیں ہو۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے، کہہ رہا دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، جہاں سے بھی مجھے موقع ملے گا میں گھسنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہوتا ہے نا سر کہ میں تو بہت اچھی ہوں، یا میں نے تو یہ بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں، اور میں تو ہر ایک کے لیے اچھا سوچتی ہوں، اس بندے نے جو مجھے یہ اس وقت ایلیگیشن لگائی ہے یہ غلط ہے۔ مطلب اپنے آپ کو آپ کس طرح خوبصورتی سے کر لیتے ہیں نا اس وقت جسٹیفائی۔ وہ یہ دیکھیں آپ کس خوبصورتی سے اس نے تکبر پیدا کر دیا کہ میں کتنا نیک آدمی ہوں۔ جی سر یہ جو میں نے بتایا، یہ میں اس سے کسی کو پریشان کبھی نہیں کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، قریب ترین لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلتا میرا کہ میرے اندر، میرے دل میں، میرے دل میں کیا چل رہا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں۔ سر دوسری بات میں نے یہ کہنی ہے کہ یہ پوچھنی ہے کہ سر میں نے زندگی میں کسی گناہ میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنا کیا شیطان پہ ڈالا، کیا یہ بھی میں ناراض کرتی ہوں اللہ تعالیٰ؟ کیا مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مجھے شیطان نے کیا؟ مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ میں ہوں، یہ میری سوچ ہے، یہ میری زبان ہے، یہ میری نظر ہے، یہ میں نے کیا، مجھے نہیں کرنا تھا۔ سر مجھے کبھی خیال نہیں آتا کہ میں کہتی ہوں کہ میں کیا تو میں نے ہے، تو شیطان کو کیوں میں بلیم کروں؟ اس لیے اللہ نے بتایا، اچھا اللہ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہمارا اپنا نفس ہے، اور وہ نفس یقیناً برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، مگر اس نفس کے اندر شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اچھا آپ یہ جملہ زندگی بھر نہ بولیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جو جملہ آپ بول رہی ہیں وہ ٹھیک بول رہی ہیں، اس لیے وہ بھی حقیقت کا بیان ہے ایک پہلو سے کہ میں جو برائی کرتا ہوں خود کرتا ہوں، لیکن اسی حقیقت کا ایک دوسرا بیان یہ بھی ہے کہ بعض اوقات وہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس کی طرف مائل ہو جاتا ہوں۔ ہماری کمزوری ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک دوست ہے آپ کا جو آپ کو ایک برا مشورہ دیتا ہے، تو آپ اس کو اپنی کمزوری کی وجہ سے مانتے ہیں، لیکن ایک واقعہ بیان ہے کہ اس نے مجھے مشورہ دیا اور میں مائل ہو گیا، اس میں آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر رہے۔ یعنی جب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھ سے یہ کروا دیا، تو اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں بے قصور ہوں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، میں نے ایک گھٹیا کام کیا ہے، میں شیطان کے کہنے پر آ گیا۔ اصل میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں تو بڑا نیک انسان ہوں اور شیطان نے، بھائی اگر آپ نیک ہوتے تو شیطان ادھر سے کیسے آتا؟ آپ کی اس کمزوری کو اس نے ایکسپلائٹ کیا۔ آپ خود سے پریشان ہوتی ہیں، کسی اور کو پریشان نہیں کرتی، یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ آپ کو نفس مطمئنہ ہونا چاہیے کوئی نہیں ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، کیسے ملتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اسی کے لیے تو مجھے اور آپ کو اسٹرگل کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری اسٹرگل اور ہو، میں تو دنیا کی طرف بڑا اٹریکٹ ہو جاتا ہوں، تو مجھے شیطان اس طرح سے پریشان کرے گا اور نفس مطمئنہ ہونے سے روکے گا، اور آپ وہاں نہیں جاتی تو وہ یہاں کوشش کرے گا،
تو یہ تو فائٹ کرنی ہے نا. اس میں ہمیں اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے حد الامکان بچانے کی کوشش کرنی ہے. سر 1% ان کو ایک بجا ایک اعتراض ہے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, وہ اعتراض مجھے پہنچ گیا. اچھا وہ ان کی طبیعت میں اتنی خاموشی ہے کہ وہ کبھی نہیں کرتی, لیکن مجھے انڈائریکٹلی پہنچ گیا جی کہ میرے سوالوں کے جواب ہی نہیں ملتے. تو آج تو آپ سوال پہ سوال کریں. سر بس آپ کے سر کوئی یہ جو اندیشے وہ جو آج سے میرے ذہن میں سوال ہے کہ میں آپ سے کیوں نہ پوچھوں سر, یہ اتنے زیادہ ہے کہ سر میرا ایک بار نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے. میں ٹریٹمنٹ لیتی ہوں سویئر ڈپریشن اور اس طرح سے, لیکن سر کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ میں ناشکری کرتی ہوں اللہ تعالیٰ. سر یہ مجھے چیزیں اب زیادہ تنگ کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ میں ناشکری کر رہی ہوں, یا مجھے شیطان کو میں نہیں کہتی تو اس وجہ سے ہو رہا ہے. کیا ہے سر, کیسے دو پہلو, یہاں سے مجھے کیسے نکلنا ہے؟ دو پہلو ہیں. فرض کیجئے کہ ابھی اللہ نے آپ کے لیے 20 سال اور زندگی کے رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ان 20 سالوں میں ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں, اس کی شکر گزار ہوں, ان کے بندوں کے ساتھ اچھے ہوں, اچھے کام کریں. آپ اپنے آپ کو اس پریشانی اور نروس بریک ڈاؤن کے چکر میں ڈال کے اس زبردست اپرچونٹی سے محروم ہو جائیں گی تو شیطان ناچے گا اس پہ, کمال ہو گیا. تو ابھی یہ ایک جا, اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ یہ ہے کہ آپ قرآن میں وہ مقامات پڑھیں. میں بھی کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتاؤں. خدا کی رحمت, اس پر اعتماد, اس کے علم, اس کی حکمت, اس پہ غور کریں, اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں, اس سے دعائیں کریں, اس سے سجدے میں جا کے مانگیں کہ مجھے اس سے نکال. کیوں نہیں نکالے گا؟ اصل میں بعض اوقات آدمی اپنی شخصیت کے کسی ایک پہلو کی وجہ سے جو اصل میں اچھا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ مغلوب ہو جاتا ہے, پھر میں کہوں گا شیطان کے وسوسہ اندازی سے, کہ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے. سو میرا خیال ہے آپ کو فائٹ کرنا چاہیے اور اللہ کی کتاب کی ان آیات کو خاص طور پر ذہن میں لائیں کہ جس میں وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا, وہ آپ پر رحم کرے گا, وہ آپ کو شیطان کے وساوس سے بچائے گا اور محفوظ رکھے گا. سر یہ سوال نہیں ہے, میں بس بات کو ختم کرنے کے لیے کہنے لگی کہ سر کوئی موقع نہیں اپنی زندگی میں آیا کہ میں کبھی کسی آواز پہ حاضر نہیں ہوگی, کسی کام میں, کسی معاملے میں, کسی کی مدد میں. میری زندگی اسی طرح ہی گزری ہے, بھاگ بھاگ کے. دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ جو دل کا اطمینان یا اندیشے یا جو کچھ بھی سر, میں تو بس اپنے طور پہ میں نے کوئی 3-4 سالوں سے شروع کیا. سر میں سجدے میں جا کے کہتی کہ یا اللہ بس تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ, تو میرے ساتھ رہنا, تو میرا ہاتھ پکڑ کے رہنا. بس جاری رکھیں, جاری رکھیں. جہاں میں ہرٹ ہوتی ہوں یا کچھ بہت تنہائی محسوس کرتی ہوں, میں فون نہیں کہتی نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ سامنے اللہ تعالیٰ سامنے کہ یا اللہ بس تو میرے ساتھ, بس تو میرا ہاتھ پکڑ کے رہنا. جاری رکھیے جناب, اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا کرم. اس کو وظیفہ کہہ لیں یا میری دعا کہہ لیں, بہت اچھا. سب سے اچھا لاسٹ جی سر لاسٹ میں چھوٹا سا ہے کہ جو وہم جو آتے ہیں اس کو چھٹکارا, مطلب اس کو روکنے کا کیا؟ دیکھیے, وہم سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں وہ نہ ہو جائے. جب یہ کوئی پریشانی ہو تو آپ اللہ کو یاد کریں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل مثال کے طور پر پڑھیں. ہمارے لیے یا حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین ساتھی, بہترین مددگار ہے. تو اس کو الفاظ ہی میں نہیں, اس کو مفہوم کے ساتھ اپنے اندر محسوس کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور کرے. اللہ کرم کرنے والا.
سر ایک اور یہ جو آپ نے کہا کہ قرآن ثواب کے لیے نہیں پڑھتے، تو جو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں یا ہم کو جب قرآن پڑھنا چاہیے تو ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کی آیات، اس کے پیغام کو سمجھ کر اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اس سے اللہ کی رضا ہم کو ملتی ہے، اس سے ہمارے لیے آخرت کا راستہ ہموار ہوتا ہے کامیابی کا، اس کے نتیجے میں آپ کو ثواب ملتا ہے۔ ہمارے ہاں اس ثواب پر اوور ایمفسس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر لوگ رہنمائی لیتے ہیں دوسروں کی تقریروں سے اور قرآن کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے۔ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم کو ہدایت حاصل کرنی ہے اور تمہیں خبردار کیا جانا ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ میاں نہیں، ہم نے اس سے تو حاصل کرنا ہے ثواب، اور خبردار ہونا ہے ہم نے فلاں صاحب کی تقریر سے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ سے آتے ہیں نا لیکچر اور ساری چیزیں، سر ٹائم ہی نہیں ہوتا نا اتنا سننے کا، اور کسی وقت ایسے گلٹی فیلنگ ہو جاتی ہے کہ اوہ یہ تو وہ تھی ویڈیو یا کیا میں نے نہیں اس کو پڑھا، اور اینڈ میں میسج کے لمبا سا میسج ہوتا ہے، بڑی اچھی بات لکھی ہوتی ہے اور ضرور لکھا ہوتا ہے اس کو شیئر کریں ورنہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ سر یہ مجھے پڑھ کے نا ایک عجیب سی الجھن میں پڑھ گئی ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریڈ دیٹ میسج، کہ میں اس کو کس کے ساتھ شیئر کروں گی، اور جس گروپ میں بھی بھیجو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں دس گروپ از ایکچولی فار دس، تو آپ یہ میسیجز نہ بھیجا کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہ میسج کا آخری حصہ کچھ اور تو میں کہہ رہا ہوں نہیں کہتا، مگر یہ بڑی چیپ چیز ہے۔ جی سر، یہ مجھے اگر اف آئی فیل لائک میں شیئر کروں گا، آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور سر پہلے زمانوں میں جب نہیں تھے واٹس ایپ تو کیا شیئر نہ کرنا وہ کیا ہوتا تھا؟ چلے جی، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت